بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور عمر بن سعد جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا کہ جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا، اور شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں ایک بھی ایسا مرد نہیں ہے جو تنہا نواسے رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی درباری یزید میں اونچا مقام و انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ ناظرین اکرامی، انفرادی جنگ جو عربوں کا شیوا تھا، جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملے کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے کہ جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ دیکھیے ذرا منظر کشی کرتا ہوں کہ اکیلا گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسی رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک بارگی سے ہمراہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہے۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہو چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس گواہ کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ حولی بن یزید نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئے۔ پھر شکی لقب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے کاٹ اتار دیا۔ نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے 72 جانثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی منجم الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مطہر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کے دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر شہزادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو و کفن بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام عرضہ سے قبیلے بنی اسد سے خواتین درہ فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھرے پڑی ہے، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیے۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کرا دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلے بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔